اچھا بھائی، وہ کل کی تقریر سب نے لکھ لی تھی بھائی، اور نقشہ بھی بنا لیا؟ ہاں، یہ تقریر اور نقشہ سنبھال کر رکھنا مولانا، یہ بڑی قیمتی تقریر ہے بھائی۔ دیکھیے آج اس کو حل کرتے ہیں بھائی۔ میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ چیزیں 4 قسم پر ہیں مولانا، مکیلات ہوں گی، موزونات ہوں گی، معدودات یا مزروعات۔ مکیلات کس کو کہتے ہیں؟ جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے بھائی، بعض چیزوں کو ماپ کر بیچا جاتا ہے، جس کی آسان مثال آج کل آپ دودھ دیکھتے ہیں مولانا، دودھ کو کیا کیا جاتا ہے؟ تولا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ خاص برتن ہے، اس میں بھر کے دیں گے، جتنا بھی 5 لیٹر چاہیے آپ کو، 10 لیٹر چاہیے، وہ اتنے ہی برتن بھر کے دے دے گا۔ یہ ماپنا ہے، یہ کیل ہے مولانا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح گندم دیہات وغیرہ میں اس طرح بھائی ان کا ایک خاص برتن ہوتا ہے، اس میں ماپ کر بیچتے ہیں بھائی۔ ایک موزونات ہے مولانا، جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ یہ تو عام آپ جانتے ہیں، بہت سی چیزیں جن کو آپ جاتے ہیں دکاندار تول کر دیتا ہے، یہ ساری موزونات میں سے ہیں، جیسے چینی ہو گئی مولانا۔ کچھ چیزیں معدودات ہیں مولانا، جن کو گین کر بیچا جاتا ہے بھائی۔ مثلا آپ انڈے لینے گئے، صورت سمجھ، تو وہ شمار کر کے دے گا آپ کو گین کر بھائی، درجن کے حساب سے۔ مزروعات کچھ چیزیں ان کی پیمائش کر کے فروخت کیا جاتا ہے ان کو، جیسے کپڑا ہے مولانا، زمین ہے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپ کر بیچا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ معدودات اور مزروعات بھائی 2 قسم پر ہیں، متقاربہ اور غیر متقاربہ۔ یہ یوں کہیں، متقاربہ اور متفاوتہ، سمجھ گئے؟ تو متقاربہ وہ ہیں جو معدودات متقاربہ جس کے افراد ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ کیا ہوں؟ قریب ہے مولانا، چاہے وہ معدودات کی قبیل سے ہے یا مزروعات۔ مثلا دیکھیے بھائی، انڈے ہیں مولانا، یہ کس قبیل سے ہیں؟ یہ معدودات، اور یہ معدودات متقاربہ ہیں، یعنی جس کے افراد قریب ہوتے ہیں بھائی۔ اب انڈے آپ دیکھتے ہیں، سارے انڈے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس فرق کو کوئی شمار کرتا ہے؟ اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے افراد قریب ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں تقریباً۔ تو یہ معدودات متقاربہ ہے بھائی۔ اور کچھ معدودات وہ ہیں جن کے افراد غیر متقاربہ ہیں، یعنی متفاوتہ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے مولانا بکریاں ہو گئی۔ اب بکریاں ہیں، دیکھو یہ ہیں گننے والی چیزیں، گنی جاتی ہیں یا نہیں گنی جاتی ہیں؟ یہ ہیں معدودات میں سے، لیکن اس کے افراد الگ ہوتے ہیں۔ جب بکری لینے آپ گئے، کبھی آپ نے کہا 1 درجن بکریاں ہم نے لینی ہے بھائی قربانی کے لیے، وہ 1 درجن نکال دے بھائی، درجن اتنے کا ہے؟ نہیں بھائی، ہر بکری کی فرق ہوتا ہے، اس کی الگ قیمت لگائی جاتی ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو ہر بکری کی الگ قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ کون سے ہوئے معدودات؟ غیر متقاربہ معدودات۔ معلوم معدودات 2 قسم پر ہیں، کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارب ہیں۔ لیکن مکیلات موزونات میں اس طرح نہیں ہے ہمارا، اس کے سارے افراد کیا ہیں؟ ایک جیسے ہوں گے، تو وہاں تقسیم یہ نہیں۔ اسی طرح مزروعات ہیں مولانا، یہ بھی 2 قسم پر ہیں، کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارب۔ بھائی یاد رکھو، قدیم زمانے کے اندر کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، سمجھ میں؟ ایک دھاگا وہ جوڑتے تھے اور کپڑا بناتے تھے، اور ہاتھ میں اب کپڑا بنتا ہے مشینوں پر، تو ہاتھ وہ ایک جیسا تو رہتا ہی نہیں، کہیں ذرا ہلکا سا ہاتھ ہل گیا تو وہ دھاگا اتنی اچھی طرح نہیں لگا، تو وہاں پر گزوں میں فرق ہوتا تھا۔ ایک گز بڑا اچھا بن گیا، اگلے گز میں کوئی 1 آدھا دھاگا ٹوٹا ہوا آ گیا یا کچھ آ گیا، تو فرق ہوتا تھا تھان کے کپڑے میں بھائی۔
سارا تھان بالکل ایک جیسا. ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں سارا تھان بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے بھائی تھان کے اندر ایک جگہ سے ایک گز کپڑا کاٹے یا دوسری جگہ سے کاٹے یا تیسری جگہ سے کاٹے کوئی فرق ہوتا ہے نہیں. تو یہ مزروعات میں سے ہے اور اس کے افراد متقارب ہیں. آج کل جو کپڑا ہے اس کے افراد کیا ہیں؟ متقارب ہیں, ایک دوسرے جیسے ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ دکان پہ کپڑا لینے کے اس نے ایک طرف سے کاٹ کر دے دیا یا اس نے دوسری طرف سے کاٹ کر دے دیا, کوئی اعتراض کرتا ہے؟ ہاں اس میں عیب نہ ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. جس طرف سے بھی کاٹ کر دے دے مولانا وہ ایک جیسا ہی ہوگا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ متقارب ہے. اور پہلے زمانے میں کپڑا کس سے بنا جاتا تھا؟ ہاتھ سے. تو اس کے گزوں میں کیا ہوتا تھا فرق بھائی, کوئی گز بہت اچھا بنا ہے, کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بھائی, تو وہ کیا ہوا؟ غیر متقارب میں سے ہوا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا ہمارا نا زمین ہے, پلاٹ ہے بھائی, تو جو پلاٹ سڑک کے ساتھ ہوگا وہ مہنگا ہوگا, جو اس سے پیچھے والا ہوگا وہ ذرا سستا. جتنا دور چلتے جائیں گے اس سے کیا ہوتا جائے گا؟ سستا ہوتا جائے گا. تو افراد ایک جیسے ہوئے یا الگ الگ ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے مولانا. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ قیمت الگ ہے بھائی, ایک جیسے نہیں, قیمت الگ ہے. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی مولانا. معدودات بھی دو قسم پر ہیں, متقارب اور غیر متقارب. اور مزروعات بھی کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر ہیں, متقاربہ اور غیر متقارب. تو کل 6 قسم کی چیزیں ہو گئیں. مکیلات, موزونات, معدودات متقاربہ, معدودات غیر متقاربہ, مزروعات متقاربہ اور مزروعات غیر متقاربہ. آگے پھر مسائل سمجھنے سے پہلے میں نے 2 مقدمات آپ کو لکھوائے تھے. مقدمہ اولا کیا تھا کہ جب لفظ کل کی اضافت کسی ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا. ادنا مقدار, اور وہ کتنی ہے؟ ادنا فرد کتنا ہے؟ 1 ہے مولانا, 1 کو شامل ہوگا ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک. ہوئی مثلا آپ کے پاس گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں بھائی, تو بیچنا چاہتے ہیں آپ, خریدار کو کہتے ہیں بھائی ہر قفیز, یہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں, ہر قفیز 1 درہم کے بدلے, ہر قفیز کل قفیز بدرہم. تو کل قفیز, کل کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ قفیز. اور کل کی اضافت قفیز کی طرف ہو. اور معلوم ہے بھائی کل کتنے قفیز ہے اس کے اندر, منتہا کا پتہ نہیں ہے. تو جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو کتنے کو شامل ہوتا ہے؟ 1 کو. لہذا ایک آدمی نے دوسرے کو گندم یہ کہہ کر بیچی, یہ گندم میں نے آپ کو بیچی ہر قفیز 1 درہم کے بدلے. اس نے کہا میں نے خرید لی. آپ کیا حکم لگائیں گے؟ فوراً صرف ادنا فرد میں بے ہوئی ہے, اقل کے اندر بے ہوئی ہے, اور وہ کون سا ہے؟ یعنی صرف 1 قفیز میں بے ہوئی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو 1 قفیز میں بے جائز ہوئی, باقی کے اندر بے صحیح نہیں. یہ تھا پہلا مقدمہ. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ مقدمہ ثانیہ, دوسرا مقدمہ میں نے بتایا تھا 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اصل, ایک ہے وصف. ایک کیا ہے؟ توجہ سے سننا بھائی, مشکل بحث ہے, سمجھ لو اچھی طرح اس کو. ایک ہے اصل اور ایک ہے وصف. یاد رکھو سمن جو آتے ہیں اصل کے مقابلے میں آتے ہیں. اصل میں زیادتی ہوتی ہے, سمن بھی بڑھتا ہے. گندم آپ خریدتے ہیں, 1 قفیز ہے کتنے کا؟ 1 درہم. 2 قفیز ہوا تو کتنے درہم؟ 3 قفیز ہوا تو کتنے درہم؟ 4 قفیز ہوا تو کتنے درہم؟ 4 درہم. تو دیکھو اصل بڑھ رہی ہے, اصل یعنی وہ چیز بڑھ رہی ہے تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے, پیسے بھی اسی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں.
تو ثمن جو ہوتے ہیں، پیسے جو ہوتے ہیں، کس کے مقابلے میں آتے ہیں؟ اصل کے مقابلے میں. وصف کے مقابلے میں کبھی پیسے نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے بتلایا تھا ایک ہے اصل اور ایک وصف. اصل اور عین کے مقابلے میں تو ثمن آتے ہیں، مگر وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے. اچھا، اب یاد رکھیے یہ جو مکیلات و موزونات جو ہیں ان کے اندر قلت اور کثرت اصل ہے. مکیلات اور موزونات ان میں قلت اور کثرت کیا ہے؟ اصل ہے. یعنی تھوڑے ہوں گے تو ثمن بھی، کیونکہ اصل ہے اور اصل کے مقابلے میں کیا آتے ہیں؟ ثمن. تو جب کم ہوئے تو اصل کم ہوا اور اصل کے مقابلے میں آتے ہیں ثمن. تو جب اصل کم ہوا تو ثمن بھی. اور اگر مقدار بڑھتی ہے تو معلوم ہوا ہے اصل یعنی اور عین بڑھ رہی ہے، اور اصل اور عین کے مقابلے میں ثمن آتے ہیں. تو جب اصل اور عین بڑھ رہی ہے تو ثمن بھی بڑھ جائیں گے. یہ بات ہی سمجھ میں آ گئی. جبکہ زراع فقہا فرماتے ہیں زراع وصف ہے مزروعات میں. کیل اور وزن کو تو اصل قرار دے دیا، لیکن زراع کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ جو گز ہے اس کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ وصف قرار دے دیا. کیا قرار دیا؟ بھائی کپڑا ماپتے ہیں، یہ جو اس کے اندر گز ہیں یہ کیا ہیں؟ وصف ہیں، اصل نہیں. اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اب پتہ کیسے چلے گا کیا چیز اصل ہے؟ بھائی کیسے ہمیں پتہ لگے گا کیا چیز اصل ہے کیا چیز وصف؟ تو میں نے ضابطہ آپ کو لکھوایا تھا، ما يتعيب بالتبعيد والتشخيص والزيادة والنقصان فيه وصف وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه اصل. وہ چیز جو عیب دار ہو جاتی ہے تبعیض و تشخیص سے. تبعیض کا معنی بعض کر دینے، حصے کر دینا. تشخیص کا بھی یہی معنی ہے مولانا، ٹکڑے کر دینا، حصے کر دینا. بھائی جس چیز کے حصے بکھرے کر دیں، الگ الگ ٹکڑے کر دیں، اس سے اس میں عیب آ جائے، معلوم ہوا یہ اس کے اندر وصف ہے. تو یہ زیادتی اور کمی زیادتی اس کے اندر کیا ہے؟ وصف ہے. سورج سمجھے؟ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے مولانا 7 گز کا، آپ اس کو لیتے ہیں 500 روپے میں. کتنے میں لے لیتے ہیں؟ 500 روپے میں لے لیتے ہیں. آرام سے لے لیں گے، اچھا کپڑا ہے، آرام سے آپ کا سوٹ بن جائے گا. لیکن وہی کپڑا دکاندار کیا کرتا ہے؟ ایک ایک گز والے 7 پیس کاٹ کے رکھ دیتا ہے. آپ کوئی لے گا اس کو؟ کوئی سوٹ بنوا سکتا ہے؟ نہیں بھائی. اب کپڑے میں عیب آ گیا تو دیکھو حصے بکھرے کیے، اس کے ٹکڑے کیے تو اس میں کیا آ گیا؟ عیب آ گیا. تو جو چیز حصے بکھرے کرنے سے، ٹکڑے کرنے سے عیب دار ہو جائے اس میں کمی زیادتی، یہ کیا ہے؟ وصف. اور کمی زیادتی کس سے ہو رہی ہے؟ گزوں سے ہی تو ہو رہی ہے. معلوم ہو یہ گز کیا ہے؟ وصف ہیں کپڑے میں. اور جس چیز کے اندر ایسا نہ ہو، حصے ٹکڑے کرنے سے اس میں کوئی عیب نہیں آتا، تو وہ کمی زیادتی اس کے اندر کیا ہے؟ اصل. دیکھو گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے، 100 کا پیس گندم ہے مولانا، 100 درہم کی بکے گی. میں یوں کرتا ہوں ایک ایک قفیز اٹھا کے الگ الگ رکھ دیتا ہوں، پھر ان کو ملا دیا. کوئی عیب آیا بھائی؟ جی الگ کیا تو بھی کوئی عیب نہیں، ملایا پھر بھی کوئی عیب. لیکن کپڑے میں عیب آ رہا ہے، الگ کر کے بعد میں ابھی اکٹھے سی بھی دو پھر بھی مسئلہ حل نہیں. تو معلوم ہوا یہ جو جس چیز میں حصے کرنے سے عیب نہیں آتا اس میں کمی اور زیادتی کیا ہے؟ اصل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح وزن کرنے والی چیزیں بھی ہیں. چینی ہے مولانا 100 کلو پڑی ہے، اس کے میں 100 حصے کر دیتا ہوں، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہوں. کوئی عیب آیا؟ نہیں. معلوم ہوا اس کے اندر کمی زیادتی اصل ہے.
ضابطہ سمجھ میں آیا؟ جو چیز کے حصے کر دیں اس میں عیب آ جائے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے؟ وصف. اور جس چیز کے حصے کر دیں اور پھر اس میں عیب نہ آئے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے؟ اصل ہے. یہ ضابطہ یاد رکھنا. اب بھائی آگے بات یہ لکھوائی تھی کہ بھائی دیکھو زراع کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ فقہا نے وصف قرار دیا ہے، لیکن اس زراع میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے. گز بڑھتے ہیں تو کپڑا بڑھتا ہے یا نہیں؟ بڑھتا ہے. معلوم ہوا اس سے چیز کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے بھائی. اور اصل وہ ہوتا ہے جس سے چیز کی مقدار بڑھتی ہے، وہ بڑھتا ہے تو چیز کی مقدار بڑھتی ہے. معلوم ہوا اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے. زراع کو قرار کیا دیا؟ لیکن اس میں بھائی جیسے دیکھو گندم کے اندر بھائی خفیف کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ اصل قرار دیا یا وصف؟ اصل قرار دیا. خفیف بڑھیں گے تو گندم بڑھے گی بھائی. معلوم ہو یہ اصل ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے پھر تو کپڑے کے اندر جو گز بڑھتے ہیں تو کپڑا بھی معلوم ہوا اس میں بھی اصل بننے کی فقہا نے وصف قرار دیا ہے، لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت. اور پھر یہ کبھی اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اصل بن جاتا ہے کب؟ جب ہر گز کی قیمت ذکر کر دی جائے. کیا کر دی جائے؟ بھائی مثلا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، 8 گز کا کپڑا ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، ویسے بیچتا ہوں آپ کو بھائی ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ کپڑا میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچا، میں نے فی گز کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں کی. لیکن اگر میں ہر گز کی قیمت ذکر کر دوں، یہ کپڑا میں نے آپ کو بیچا 100 روپے میں، ہر گز مثلا کتنے کا ہے؟ مثلا 5 گز کپڑا ہے، ہر گز کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا ہے. اب میں نے ہر گز کے مقابلے میں قیمت ذکر کر دی. اب مولانا یہ اصل بن گیا. گز بڑھیں گے تو پیسے بڑھیں گے، گز کم ہوں گے تو پیسے بھی، کیونکہ ہر گز کی میں نے کیا ذکر کی ہے؟ قیمت ذکر کی ہے. اور جب گز بڑھتے گئے معلوم ہوا پیسے بھی بڑھتے گئے. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ 2 مقدمات پورے ہوئے یہاں پر آ کر بھائی. اچھا اب بھائی یہ چیزیں بیچتے ہوئے یہ جو 6 قسم کی چیزیں ذکر ہوئی مولانا، کون کون سی؟ مکیلات، موزونات، معدودات متقاربہ اور معدودات متقاربہ اور مزروعات اور مزروعات. ان کو بیچتے ہوئے کل مقدار، ایک ہے کل مقدار اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت. 2 چیزیں ہیں یہاں پر. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 کیا؟ کل مقدار. یعنی بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا ذکر؟ میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے، میں تم کو یہ 100 قفیز گندم ہے تو میں نے کیا ذکر کر دیا؟ کل مقدار. اور کبھی میں کل مقدار کو ذکر، ہر پیمانہ میں نے آپ کو کتنے کا بیچا؟ 1 درہم. اب میں نے کل مقدار ذکر، تو کبھی کل مقدار ذکر کی جائے گی اور کبھی کل مقدار ذکر نہیں کی جائے گی. اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت وہ کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر. مثلا گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے بھائی، میں نے آپ کو کہا یہ 100 قفیز گندم ہے، میں نے آپ کو 100 درہم میں بیچ دی. کیا میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی؟ ہر پیمانے کی الگ قیمت میں نے ذکر نہیں کی. اور ایک صورت ہے کہ میں یہ دوسری صورت بنا لو، بکریوں کی بنا لو. میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، میں نے آپ کو کہا یہ 100 بکریاں ہیں، یہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کر دی. یہ مثال بنا لو. کتنی بکریاں ہیں اور میں نے کتنے میں فروخت کی؟ تو میں نے کل مقدار ذکر کی کہ 100 بکریاں ہیں. ہر بکری کی قیمت ذکر کی تو کبھی ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں ہوتی. اور کبھی ذکر ہو جاتی ہے یہ 100 بکریاں ہیں
اور ہر بکری کتنے کی ہے؟ 1000 کی. ہر بکری 1000 کی ہے. اب میں نے کیا کر دیا؟ ہر فرد کی قیمت ذکر کر دی. تو ایک ہے کل مقدار، وہ کبھی بیع میں ذکر ہوگی کبھی ذکر، اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت، وہ بھی کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر. تو کل 4 صورتیں بن گئیں. پہلی صورت کیا؟ نہ تو کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے. ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت بھی ذکر نہیں. مثلا بھائی میرے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے. میں نے آپ کو کہا یہ ریوڑ، یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو 1 লাখ میں بیچ دی. کتنے میں بیچ دی؟ اب آپ بتائیے. میں نے تعداد ذکر کی، کل کتنی بکریاں؟ یہ بھی نہیں ذکر کی. اچھا ہر بکری کی قیمت ذکر کی؟ وہ بھی نہیں ذکر کی. تو نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرد کی. ایک یہ صورت ہو گئی بھائی. دوسری صورت بھائی، دوسری صورت کیا بنائی تھی؟ کل مقدار تو ذکر نہیں ہے لیکن ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے. میں نے کہا یہ بکریاں میں نے آپ کو فروخت کی، ہر بکری 2000 روپے کی ہے. اب میں نے کل تعداد بتائی کتنی بکریاں؟ کل تعداد، لیکن ہر فرد کی کیا ذکر کر دی؟ قیمت ذکر کر دی. دوسری صورت یہ تھی. تیسری صورت بھائی کل مقدار تو ذکر کرتا ہے لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر. میں کہتا ہوں یہ 100 بکریاں میں نے آپ کو 1 লাখ میں بیچ دی. تو میں نے کیا ذکر کیا؟ کل مقدار، لیکن ہر بکری کی قیمت ذکر. چوتھی صورت یہ ہے مولانا کہ دونوں چیزیں ذکر کی جائیں. یہ 100 بکریاں ہیں، 1 লাখ میں نے آپ کو فروخت کر دی، ہر بکری 1000 کی ہے. دیکھا کل مقدار بھی ذکر کر دی. کتنی بکریاں ہیں؟ 100. اور ہر بکری کی قیمت بھی ذکر کر دی کہ 1000 ہے. تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4. پہلی صورت کیا تھی؟ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ذکر. دوسری صورت کیا تھی؟ صرف ہر فرد کی یا ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہے. تیسری صورت کیا تھی؟ صرف کل مقدار ذکر ہے. اور چوتھی صورت کیا تھی؟ دونوں ذکر ہے. دونوں تو پہلی صورت کیا تھی؟ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ذکر. دوسری صورت کیا تھی؟ صرف ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت. تیسری صورت کیا تھی؟ صرف کل مقدار ذکر ہے. اور چوتھی صورت دونوں ذکر ہیں، کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی یا ہر فرد کی قیمت. 4 صورت. پہلی صورت کون سی تھی؟ دونوں چیزیں ذکر نہیں ہیں، نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرد کی قیمت. یہ مسئلہ صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا. والاعواض المشار الیہا. بھائی یہ صفحہ دیکھیے بھائی، کتاب کا 4، 5، 6 سطر ہے بھائی. والاعواض المشار الیہا لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع. بھائی والاعواض المشار الیہا بھائی، اور وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ محتاج نہیں ہے اپنی مقدار کے معرفت کے بیع کے جائز ہونے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیع جائز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں ہے. میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ کھڑا ہے. میں نے کہا یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو 1 লাখ میں فروخت کر دی. یہ ساری بکریاں میں نے کیا کر دی؟ بھائی میں نے کل تعداد ذکر کی، ہر فرد کی قیمت ذکر کی. جھگڑا کوئی آئے گا؟ یہ سامنے پڑی ہوئی ہے. میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ساری گندم میں نے آپ کو 100 درہم میں فروخت کر دی. میں نے کوئی فیصدوں کی مقدار ذکر کی؟
ہر پیمانے کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں، لہذا اس میں کسی کی یہ تو مشار میلہ ہے بھائی، اس کی بے میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا بھائی میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو میرا گودام بھرا ہوا ہے، یہ ساری گندم میں نے آپ کو 10 لاکھ میں فروخت کر دی، میں نے کوئی ذکر کیا کتنی گندم ہے اور فی سفید یا فی کلو میں کس طرح دے رہا ہوں؟ نہیں، جھگڑے کا کوئی امکان ہے نہیں، اس کو پتا ہے اتنا گودام ہے، اتنی گندم بھری ہوئی ہے، مرضی ہے لیتا لے، نہیں لیتا نہ لے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یہ تو چوتھی یہ کون سی سورج کی پہلی، اس کا حکم متن میں بیان ہو چکا۔ تو یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، چاہے یہ مکیلات میں سے ہو، چاہے یہ مزروعات میں سے ہو، موزونات میں سے ہو، چاہے یہ معدودات متقاربہ میں سے ہو یا معدودات، چاہے یہ مزروعات متقاربہ سے ہو یا مزروعات غیر متقاربہ سے ہو، جو بھی ہے 6 کی 6 سب کی بے اگر یہ اس طریقے پر ہوئی جس میں نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہے، جب وہ چیز سامنے موجود ہے تو بے کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی، کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ سب کی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں بھائی، مکیلات میں نے گندم کی مثال بنا دی، موزونات میں آپ چینی کی بنا لیں بھائی، یہ سامنے آپ کے 6 بوری چینی پڑی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ بوری آپ نے خود بھری ہے، پتہ نہیں ہر بوری میں کتنا ہے، لیکن چیز سامنے موجود ہے، نہ آپ نے کل مقدار ذکر کی کتنے کلو ہے اور نہ آپ نے 3 کلو کی قیمت ذکر کی، یہ ساری میں نے آپ کو 10,000 میں بیچی، کوئی جھگڑا آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ لینا شام چیز سامنے پڑی ہے۔ اچھا معدودات کے اندر چلے جائیں، معدودات غیر متقاربہ، اس کی مثال بکریوں والی وہ گزر گئی۔ معدودات متقاربہ ہیں، مثلا انڈے ہیں بھائی، سامنے انڈے پڑے ہیں بہت زیادہ، لیکن کہتے ہیں یہ سارے انڈے آپ کو میں نے 1,000 میں بیچے، کل تعداد ذکر کی نہیں کی اور ہر انڈے کی قیمت ذکر کی نہیں کی، یہ صحیح۔ اسی طرح مزروعات کے اندر دیکھ لیں بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، باقی 3 صورتوں کے لیے میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا بھائی، اچھا نقشے کے اوپر پہلے خانے میں کیا لکھا تھا؟ شے نوع بھائی، پھر آگے کیا تھا؟ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے اور کل مقدار ذکر نہیں، یہ کون سی صورت تھی؟ دوسری صورت۔ اگلے خانے میں کیا تھا؟ جب صرف کل مقدار ذکر کی جائے، ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ کی جائے۔ آخری خانے میں کیا تھا؟ جب دونوں کو کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی، یہ 3 صورتیں ہیں نا، ایک صورت کا حکم تو ساروں کا پہلے گزر گیا، 3 صورتیں باقی ہیں، اس کا حکم بتلا رہا۔ تو بھائی اگر چیز مکیلات، موزونات یا معدودات متقاربہ کی قبیل سے ہو، کس قبیل سے ہو؟ مکیلات میں سے ہو، چاہے موزونات میں سے ہو یا معدودات متقاربہ میں سے، اب کل مقدار ذکر نہیں کرتا، صرف کیا ذکر کرتا ہے؟ ہر پیمانے یا ہر فرد کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مکیلات کی مثال بناؤ۔ گندم پڑی ہے مولانا، میرے پاس بہت ساری گندم کا ڈھیر ایک لگا ہوا ہے، یا گودام کے اندر گودام بھرا ہوا ہے مولانا گندم سے، میں نے دوسرے آدمی سے کہا یہ جو گودام کے اندر گندم ہے یہ ساری آپ کو میں نے بیچ دی، ہر قفیس کتنے کا؟ 100 روپے کا، ہر قفیس مثلا کتنے کا؟ 100 روپے، میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کر، کل مقدار ذکر کی کتنی گندم ہے، یہ وہ پہلی صورت آ رہی ہے۔ اس صورت میں نے کہا کل قفیز بمئۃ روبیۃ، کیا کہا بھائی؟ کل قفیز کیا چیز ذکر کی؟ 2 میں سے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کر دی۔ آپ کیا حکم لگائیں گے؟
بھائی وہ میں نے آپ کو مقدمے میں پہلا ضابطہ کیا لکھوایا تھا؟ جب کل کی اضافت کس کی طرف ہو، جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو، تو کتنے میں بے ہوتی ہے؟ صرف ایک میں۔ یہاں بھی میں نے کہا بھائی کل قفیز، ہر قفیز بمئۃ ربیۃ، اور کل کتنے قفیز ہیں؟ قفیزوں کی تعداد کا پتہ ہے گودام میں؟ نہیں پتا، تو ضابطہ لگا دو فوراً۔ ایسی صورت میں کیا ضابطہ تھا ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک؟ ادنا اور اقل میں بے ہوگی، اور ادنا اور اقل کتنا ہے؟ ایک ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام صاحب فرماتے ہیں صرف ایک قفیز میں بے ہوگی۔ ضابطہ تو تینوں کے نزدیک ہے، لیکن یہاں امام صاحب آگے آئے گا مولانا قدوری کے اندر بتلائیں گے۔ ایک قفیز میں امام صاحب فرماتے ہیں بے ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اور باقی مقدار مجہول ہے، لہذا اس کے اندر بیچ جائز پتہ نہیں کتنے قفیز ہیں اس کے اندر بھائی، 1000 ہیں، 2000 ہیں، 3000 ہیں۔ ایک منٹ، صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں بھائی کہ بیچ صحیح ہو جائے گی۔ امام صاحب نے تو فرمایا تھا جہالت آ گئی مولانا، پتہ نہیں کتنے قفیز ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں جہالت تو آ گئی، لیکن یہ جہالت کوئی جھگڑے کا باعث نہیں، کیونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں مسئلہ ماپ لیں گے، وہ بھائی ماپ لیں گے، اسی وقت کیا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا کتنی ہے۔ تو بہرحال میں نے امام صاحب کے قول کے مطابق لکھوا دیا آپ کو بھائی، جب صرف ایسی صورت کے اندر صرف کتنے میں بے ہوگی؟ دیکھا اب پہلے خانے میں لہذا کیا لکھا؟ صرف ایک فرض یا ایک پیمانے کے اندر بے کیا ہو گئی؟ یہ مکیلات کی مثال تھی، موضوعات میں بھی یہ مثال بنا لو بھائی۔ میرے سامنے چینی پڑی ہے کافی زیادہ، میں نے آپ سے کیا کہا؟ ہر یہ چینی ہے، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، ہر کلو کتنے کا؟ 20 روپے کا، ہر کلو 20 روپے کا۔ اب میں نے کل مقدار ذکر کی، صرف کیا کیا؟ قیمت ہر پیمانے۔ فوراً کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کتنے میں بے صحیح ہوئی؟ ادنا اور اقل میں، اور وہ کتنا ہے؟ ایک ہے، مطلب 1 کلو میں بے صحیح، باقی صحیح۔ معدودات متقاربہ کا بھی یہی حکم بتلایا تھا، اس کی مثال بناؤ بھائی۔ انڈے ہیں، انڈے بہت سے انڈے پڑے ہیں بھائی، میں نے آپ سے کہا یہ سارے انڈے میں نے آپ کو فروخت کیے، فی انڈا 2 روپے۔ اب بھائی ہر انڈا 2 روپے، قیمت تو ذکر کرتی ہر فرد کی، لیکن کل مقدار کا پتہ ایسی صورت میں کیا حکم لگتا ہے؟ کتنے میں ہوتی ہے بے؟ ادنا اور اقل میں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مکیلات، موضوعات، معدودات متقاربہ تینوں کا حکم چل رہا ہے۔ اگلی صورت تھی مولانا جب کل مقدار ذکر کی جائے، یاد رکھیے یہاں پر کل مقدار جب ذکر کی جائے، ساتھ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا ان دونوں صورتوں کا، تیسری اور چوتھی صورت کا ایک ہی حکم ہے کہ جب کل مقدار ذکر کر دی جائے۔ لہذا اب یہ صورت بنا لو، پہلی صورت کیا بناتے ہیں؟ صرف کل مقدار ذکر کی ہو۔ میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے، یہ یوں کہ موبائل ہے بھائی، موبائل میرے پاس نئے پیک شدہ موبائل بھائی، نئے موبائل پیک شدہ پڑے ہیں مولانا، بہت سارے ڈبے پڑے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا یہ سارے موبائل میں نے یہ 1000 موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ میں فروخت کر دیے۔ کیا کہا میں نے؟ 1 لاکھ میں آپ کو فروخت کر دیے۔ اب آپ مجھے بتلائیے مولانا یہ ڈبہ پیک موبائل یہ کس قبیل سے ہیں؟ کس میں سے ہیں؟ معدودات گنا جاتا ہے، اور متقارب ہیں یا غیر متقارب؟
ایک قسم کے اثارے، قسم کے نہیں، ایک قسم کے اثارے، یہ متقارب ہیں یا غیر متقارب؟ متقارب، ایک جیسے ہیں بھائی، سمجھ میں؟ سوئی جتنا تو فرق ضرور ہوگا یا کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی تو، لیکن اس کو کوئی شمار کرتا ہے نہیں بھائی، سمجھ میں؟ تو یہ معدودات متقاربہ کی مثال میں ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ 1000 موبائل ہیں اور کتنے میں فروخت کیے؟ میں نے کیا چیز ذکر کی؟ کل مقدار۔ ہر موبائل کی قیمت ذکر کی نہیں، لیکن ذکر نہ بھی کریں، ہر موبائل کی خود بخود قیمت کتنی نکل آئی؟ 1000 نکل آئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اسی لیے میں نے کہا جب کل مقدار معدودات و مکیلات موضوعات میں جب کل مقدار ذکر کر دیں تو پھر ہر پیمانے کی قیمت یا ہر فرق کی قیمت ذکر کرنا ضروری ہے، وہ خود بخود نکل آتی ہے۔ اچھا، اب اس صورت میں آپ نے ہم دونوں کے درمیان بیع ہو گئی، اب آپ نے موبائل اٹھانا شروع کیے، گن رہے ہیں، دیکھا تو پورے نکل آئے بھائی، بیع کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی۔ جتنے ذکر تھے موبائل بھی، اس لیے میں نے پہلی صورت لکھوائی، اگر مبیعہ مذکورہ مقدار کے برابر ہوا، مذکورہ تعداد کے برابر ہوا تو بیع کیا ہو گئی؟ بیع میں نے بھی بیچے تھے 1000 موبائل، نکلے بھی کتنے؟ دوسری صورت، کم نکل آتے ہیں بھائی، اب اس نے گننا شروع کیے تو موبائل کتنے میں نے کہے تھے؟ 100 سے 1000، اس نے گنے تو 950 موبائل نکلے، 950 موبائل نکلے، کیا حکم لگائیں گے؟ جی بھائی، اب یہاں جتنی تعداد کم ہوئی اتنے پیسے بھی کم ہو جائیں گے، تو ایک موبائل کتنے کا تھا؟ مثلا فرض کرو میں نے کہا تھا 1000 موبائل ہیں اور ہر موبائل سارے 10 لاکھ روپے کے، تو اب ایک موبائل 1000 کا بن گیا، کتنے کا بن گیا؟ تو اب 950 موبائل نکلے ہیں، کتنے موبائل کم؟ 50 موبائل کم، تو 950 موبائل کی کتنی قیمت ہو گئی؟ 9,50,000، کیونکہ ہر موبائل کتنے کا ہے؟ معلوم ہوا جتنی مقدار نکلے گی اسی کے بقدر کیا ہوگے؟ سمن بھی دینے پڑیں گے۔ یہ تو نہیں کہ سمن اب پورے دینے پڑیں گے، بلکہ جتنی مقدار ہوگی اسی کے بقدر سمن دینے پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خریدنے والے کو اختیار دیا، لینا چاہے لے اور چھوڑنا چاہے تو کیوں؟ اختیار کیوں؟ وجہ یہ بھائی ہو سکتا ہے اسے خریدنے والے کو ضرورت ہی 1000 موبائل کی تھی، اب میرے سے وہ 950 موبائل لے گا، 50 کہیں اور سے جا کر لے گا بھائی، 50 کیا کرے گا؟ کہیں اور سے لے گا بھائی، جو تو اس کے لیے مسئلہ بن گیا بھائی، سارے موبائل اکٹھے لے رہا تھا تو اسے سستے پڑتے تھے، اب 50 الگ لے گا تو اس سے لازمی بات ہے کیا ہوں گے؟ تو اس پر عقد تقسیم ہو گیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا شریعت پھر اس کو اختیار دے دیتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہو رہی ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو کیا حکم لکھوایا تھا؟ اگر مقدار برابر ہوئی تو بیع، اگر کم ہوئی تو جتنے مقدار یا افراد کم قیمت لی اتنی ہی کم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اسے اختیار بھی ہوگا، بیع کو فسخ کرنا چاہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر زیادہ نکلے تو موبائل گننا شروع کیے، دیکھا تو وہ 1100 نکل آئے، اب کیا کریں گے؟ نہیں، میں نے کیا لکھوایا تھا؟ زائد بائے کے بھائی میں نے آپ کو کتنے بیچے ہیں؟ 1000 لے لو، اس میں سے 100 چھوڑ دو، بیع کتنے کی ہوئی ہے؟ 1000 کی بیع ہوئی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو کہا تھا اگر کم نکلے تو پیسے کم ہو جائیں گے لیکن ساتھ اختیار ہوگا، لیکن اگر زائد نکلے تو زائد کس کے ہوں گے؟ بائع کے ہوں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مکیلات کا بھی حکم ہے، موضوعات کا بھی، اور معدودات۔
اگلی صورت پہ آ جائے مولانا، معدودات متفاوتہ، معدودات متفاوتہ کا حکم بھائی، یعنی غیر متقاربہ، غیر متقاربہ کیا مثال بنائیں اس کی بھائی؟ جی گننے والی چیز ہو اور افراد الگ الگ ہوں، بکریاں بنا لو، اور بھائی جی استعمال شدہ موبائل کی بناؤ مثال، استعمال شدہ موبائل مولانا ایک جیسے ہوتے ہیں سارے الگ الگ ہوتے ہیں؟ وہی موبائل جب ڈبہ پیک تھے سارے نئے تھے ایک جیسے تھے، لیکن وہی موبائل جب ڈبے کھل گئے استعمال ہو گئے اب سارے کیا ہو گئے؟ بھائی استعمال شدہ موبائل لے جائیں تو کیا دکاندار جتنے بھی آپ لے جائیں ایک ہی ریٹ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ باقاعدہ اس کو دیکھے گا، اس کی حالت دیکھے گا اور پھر اس کے مطابق ریٹ لگائے گا۔ پورا سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا استعمال شدہ موبائل 1000 آپ یہاں پڑے ہیں مانا، 1000 موبائل۔ اچھا ہاں اس کی مثال بنا تو یہ معلوم کیا پہلی صورت کیا تھی بھائی نقشے میں؟ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت۔ اب دیکھو میرے پاس استعمال شدہ موبائل کافی سارے پڑے ہیں، میں نے آپ کو بیچے، کیا کہا؟ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچے، ہر موبائل 500 روپے کا، ہر موبائل 500 روپے کا۔ جی کیا حکم لگائیں گے؟ جی یہ تو میں نے نقشے میں لکھوا دیا تھا، ورنہ وہ ضابطہ لگاؤ مولانا، ضابطہ لگاؤ۔ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم، تو بے کتنے میں ہونی ہوگی؟ اقل اور ادنا میں، اور وہ کتنا ہے؟ تو یہاں پر بھی موبائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو بیچا، اور ہر موبائل کل جوال بھائی بخمسۃ بھائی، کل جوال ب500، تو ہر موبائل کل کا لفظ آیا، اور کل کی اضافت میں نے ایسی چیز کی طرف کی جس کا منتہا معلوم ہے، کل تعداد کا پتہ ہے، اور ایسے موقع پر کیا ضابطہ لگتا ہے؟ اقل اور ادنا میں بے صحیح ہوتی ہے، تو لہذا کتنے میں بے صحیح ہونی چاہیے؟ ایک میں، لہذا ایک موبائل میں بے صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا میں نے کیا لکھوایا؟ صاحب قدوری آپ کو کیا بتلائیں گے؟ بے فاسد۔ بھائی کیوں؟ آپ نے ضابطہ تو ہے ایک میں تو ہونی چاہیے۔ وجہ یہ مولانا اگر ہم یہ کہہ دیں ایک میں بے صحیح ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ایک میں بے صحیح ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ مشتری ان میں سے چن کے اچھا سا موبائل نکالنے کی کوشش کرے گا، اور بیچنے والا میں چاہوں گا جو سب سے گندا موبائل ہے، خراب ہے بھائی، جو ٹوٹا ہوا ہے، وہ اس کو کسی طرح دے دوں۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی وہ سب سے اعلیٰ نکالنے کی کوشش کرے گا، میں سب سے ادنا قسم دینے کی کوشش کروں گا، تو جھگڑا آئے گا۔ لہذا اور جو بے بھی جھگڑے کی طرف لے جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ لہذا بے کیا ہو گئی؟ اچھا ایک آدمی کو میں نے بکریاں بیچی، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے بھائی، بہت ساری بکریاں، میں نے کہا یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو فروخت کر دی، فی بکری 1000 روپے کی، کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کتنے میں ہونی چاہیے بے؟ میں نے ادنا میں ہونی چاہیے ایک بکری میں، لیکن بے کیا قرار دیں گے؟ ہاں کیوں فاسد قرار دیں گے؟ جھگڑا ہوگا، خریدار اب چاہے گا میں خوب زبردست قسم کی بکری نکالوں، موٹی تازی، اور بیچنے والا کیا چاہے گا؟ خوب اسے مریل سی کوئی بکری نکال کے دے دے بھائی، تو جھگڑا آئے گا، اور جو بھی جھگڑے تک لے جانے والی وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو وہ صورت کی جب ہر فرد کی یا ہر پیمانے کی۔ اگلی صورت کیا ہے؟
कुल मिकदार सिर्फ जिक्र किया, हर पैमाने की कीमत जिक्र। मेरे पास पुराने मोबाइल पड़े हैं काफी सारे, मैंने कहा ये 100 मोबाइल हैं, आपको मैंने 50,000 में फरोख्त किए। क्या जिक्र किया मैंने? कुल मिकदार, हर फर्द की कीमत जिक्र की नहीं। मैंने कितने कहा, कितने हैं ये? 100 मोबाइल हैं, तो अब हो सकता है ये 100 निकले, हो सकता है ये 100 से कम हो सकता है ये 100 से, तीनों का हुक्म मैंने बतलाया था। अगर पूरे 100 निकले तो बै क्या हो गई? सही हो गई। अगर कम निकले जी, भाई देखो, भाई देखो, 100 मैंने कहे थे, कितने निकले? 90 निकले। क्या हुए? 90 निकले। अब पैसे कम होंगे या नहीं कम होंगे? भाई पैसे तो कम होने चाहिए, लेकिन कितने कम होंगे? मैंने कोई हर फर्द की कीमत जिक्र की है? नहीं। और ये मोबाइल तो मुख्तलिफ किस्म के हैं मौलाना, हर एक की कीमत अलग अलग है, तो लिहाजा कितने पैसे कम हो उनका पता ही नहीं चलेगा भाई, तो लिहाजा झगड़ा आएगा दरमियान में भाई। समझ में आया? तो नहीं, यही झगड़ा तो आएगा। यहाँ पर समन मजबूल हो गए भाई। क्या हो गए? इन 90 मोबाइलों की क्या कीमत हो भाई? इन 90 की कीमत तब निकलेगी जो 10 कम है उनकी कीमत का पता लगे। वो 10 जो कम है, अगर उनकी कीमत 10,000 है, फर्ज करो वो 10 जो कम है उनकी कीमत कितनी है, तो कुल पैसों में से हम 10,000 कम कर देंगे, लेकिन उनकी कीमत का पता है। जब उनकी कीमत का पता नहीं तो कमी कैसे, कटौती कैसे करेंगे इसमें से? तो समन मजबूल हो गए, क्योंकि अफराद मुख्तलिफ है मौलाना, हर एक की कोई उसने कीमत जिक्र की नहीं की, लिहाजा कितने पैसे कम होंगे ये पता ही नहीं चल सकता, तो समन मजबूल हो गए। और बै के अंदर समन या मबीहा मजबूल हो जाए तो बै क्या हो जाती है? फासिद। तो समन मजबूल हुई। अब अगली सूरत बनाओ। मोबाइल ज्यादा निकल आए मौलाना, मैंने 100 कहे थे, कितने निकले? 110 निकल आए भाई। अब क्या करें? अब मौलाना मबिया मजबूल हुआ, इसलिए बै फासिद। पहले समन मजबूल, कमी की सूरत में क्या मजबूल थे? अब क्या हुए? मबिया मजबूल हुआ, लिहाजा बै फासिद। भाई मबिया कैसे मजबूल हुआ जी? हाँ शाबाश। देखो बै कितने मोबाइलों की हुई है? अब आप इसमें से 100 निकालेंगे और 10 छोड़ेंगे, तो आपकी कोशिश क्या होगी? जो रद्दी तरीन है वो छोड़ दें और आला तरीन ले लें। और मेरी क्या कोशिश होगी कि रद्दी वाले आपके हवाले करूं और अच्छे अब 10 निकाल के अपने पास रख लूं। समझे? तो झगड़ा आएगा भाई। तो लिहाजा बै तो हुई है 100 की, लेकिन कौन से वाले 100 की? वो 100 मजबूल हुए, मबिया क्या हो गया? मजबूल। झगड़ा आएगा, लिहाजा बै क्या हुई? फासिद हो गई। बाकी नक्शा जो बाकी है इंशाल्लाह कल कर लेंगे भाई, इसका अच्छी तरह तकरार करें भाई, अच्छी तरह भाई। सूरत समझ में आ गए भाई? चलिए बस मौलाना हाज़ा हुवल मराम, अल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।